تو جو ہمارا بہترین استاد ہے، سب کے لیے باعث برکت بنا۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے چاہتے ہیں۔ حسب عادت میری خواہش ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو، آپ کے خاندانوں کو، گھر گھرانوں اور اس کلیسیا کو اپنی پاک محافظت میں اور سلامتی میں رکھے۔ سب کہیں آمین۔ شادی کے دن ایک ماں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت ایک چھوٹا سا باکس دیا، صندوقچہ اس کے ہاتھوں میں تھما کر اس کے کان میں سرگوشی اور بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا۔ بیوی جب اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو اپنی فرسٹ ویڈنگ نائٹ پر اس نے اپنے شوہر سے ایک مدد مانگی، اس سے ایک عہد لیا۔ وہ عہد یہ تھا کہ جب تک میں خود اس باکس کو نہ کھولوں، زندگی بھر مجھ سے اس باکس کے، اس صندوقچے کے کھولنے کے لیے مجھ سے ضد نہ کرنا۔ اس کے شوہر نے بھی اسے یہ عہد دیا کہ ہاں، اگر تیری یہی خواہش ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو خود اس باکس کو، اس صندوقچے کو نہیں کھولے گی، میں تجھ سے کبھی اس صندوقچے کو کھولنے کی خواہش نہیں کروں گا یا ضد نہیں کروں گا، تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ زندگی گزر گئی، جوانی سے ادھیڑ پن اور پھر ادھیڑ بن سے بڑھاپے تک پہنچے۔ جب اس کی بیوی نزاع میں قریب المرگ تھی تو اس کے شوہر نے اسے کہا، اب تو اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، میں نے تیری زندگی میں تجھ سے اس کیے ہوئے وعدے کے مطابق کبھی تقاضا نہیں کیا، لیکن اب جب تو زندگی کی آخری سانسوں پہ ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس باکس کی حقیقت کو مجھ پر واضح کر، کھول کے مجھے دکھا کہ کیا۔ اس نے اس کے کہنے پر، شوہر کے کہنے پر اس باکس کو کھولا تو اس میں سے 2 گڑیا نکلی اور ساتھ تقریباً 1 لاکھ روپے کی مالیت کے پیسے اس میں پڑے ہوئے۔ شوہر نے پوچھا کہ مجھے ذرا اب ان کی حقیقت بھی بتا دے کہ یہ گڑیا کیا مانی اور یہ 1 لاکھ روپیہ کیا حقیقت، کیسے تو نے مجھ سے اتنی بڑی رقم چھپا کر رکھی۔ تو اس کی بیوی نے بیان کیا کہ صاحب، رخصتی کے وقت میری ماں نے میرے کان میں مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا، کامیاب گھریلو زندگی گزارنے کے لیے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہو، جب کبھی تجھ کو دکھ پہنچائے، جب کبھی تو اس کے کسی کام سے، اس کی کسی بات سے ہرٹ ہو، اپنے آپ کو دکھی فیل کرے، تکلیف محسوس کرے، تو لڑنا نہیں، لڑنے کی بجائے گڑیا سی لیا کرنا، ایک گڑیا سی لیا کرنا۔ جب تو گڑیا سینے بیٹھے گی تو تیری سوچ تبدیل ہو جائے گی اور تیرا غصہ اس گڑیا کے داغوں کے ساتھ اس کے کپڑے میں سوئی پیوست ہونے سے تیرا غصہ اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو شوہر جب دیکھتا ہے کہ صرف 2 گڑیاں ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لائف بڑی کامیاب ہے، کہ میں نے ساری زندگی میں اتنے سالوں کی رفاقت،
اگر 2 گڑیا ہے تو اس کا مطلب میں نے صرف ٹوائس ٹائم 2 بار اپنی بیوی کو ہرٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھا نتیجہ، اور وہ اپنی جگہ پر بڑا خوش ہو. تو کہتا ہے اب ذرا یہ بھی بتائیے لاکھ روپے کی حقیقت کیا؟ کہتی ہے یہ لاکھ روپیہ میں نے ساری زندگی جتنی گڑیاں بنائی وہ بیچ کر 1 لاکھ روپیہ ان سے اکٹھا کیا. ہاللیلویا. سمجھ آ گئی؟ وہ جو خوش تھا کہ میں نے صرف 2 بار دکھی کیا، جب اس نے 1 لاکھ روپے کی رقم بتائی تو اسے سمجھ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا میری بیوی کی اور میری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ مجھ سے بڑی خوش ہے اور میں اس سے خوش اور مطمئن ہوں. لیکن آپ اس 1 لاکھ روپے کی رقم سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کتنی خوش رہی ہوگی، روز کی کتنی گڑیاں بنائی ہوں گی اس نے اور کتنی بیچی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کی سسکیاں، آہیں، ہوکے، ہوا، خاموشی سے وہ جھیلتی رہی، گڑیا بناتی رہی، بیچتی رہی کہ ان گڑیوں کو بیچنے سے 1 لاکھ روپے کی خطیر رقم اس کے پاس جمع ہو. کبھی کبھی ہم بھی اپنی زندگی میں اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں، بیویاں بھی اور شوہر بھی، کہ ہمارا جوڑا بڑا مثالی، بڑا کامیاب، لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب میاں بیوی میں کوئی تکرار نہ ہو، کوئی کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑا کامیاب اور مثالی قابل رشک جوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں کمپرومائزنگ لائف گزار رہے ہیں، سمجھوتے پر چل رہے ہیں. جہاں سمجھوتے ہوتے ہیں وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی، وہاں اختلاف نہیں ہوتا، چونکہ لوگ اپنے آپ کو اس کمپرومائز، اس سمجھوتے کے تحت جب زندگی گزارتے ہیں تو اس میں کسی پر حق نہیں جتایا. لیکن جب ہلکی پھلکی نوک جھونک ہوتی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اپنے رائٹس، اپنے حقوق جتلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اختلافات کا ہونا اور پھر ان کا مٹنا یہ ایک کامیاب جوڑے کی علامت ہے. آپ آج دیانتداری کے ساتھ ذرا اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، میری بہنوں نے کتنی گڑیا سی، ایک دن میں اپنے سانپ سے کتنی بار الجھ کر دل ہی دل میں کمپرومائزنگ سچویشن میں کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت کیے بغیر وقت گزارا. اور اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ساری زندگی پھلا دی نہیں لائی، تو میں بڑا مطمئن ہوں اپنی زندگی میں کہ میرے اور میرے ساتھی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک طرح سے نیگیٹو بات کہ اختلاف کا نہ ہونا، جیسا میں نے گزارش کیا ہے، یہ بھی نیگیٹو بات. آج ہم دیکھیں گے کہ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہے. کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے اخلاقیات کی کتاب میں، ایتھکس میں یا اسلامیات میں بڑے تفصیل سے پڑھے ہو. ہمسایوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، شہری کے حقوق، استاد اور شاگرد کے حقوق و فرائض، اور پھر اس کو سیوکس، شہریت کی کتاب میں، سیوکس میں بھی یہ سارے حقوق و فرائض کی ایک لمبی طویل فہرست، ایک پورا چیپٹر ہے. ہمارے ملک کی قانون
کے اندر بھی، آئین کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے حقوق و فرائض کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ میں دیگر مذاہب اور دیگر گروہوں کی طرح ظاہری باتوں کی بات نہیں کروں کہ شوہر کو بیوی کے لیے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں دینا اس کا فرض ہے، اور بیوی اس کے گھر میں رہ کر اس کے کپڑے دھوئے، اس کے لیے کپڑے استری کرے، وہ دے بھانڈے مانجے، وہ دے بال پالے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری دنیا جانتی ہے۔ مجھے اس پہ زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں، اور نہ میں ان باتوں کو کروں گا جو کہ جس طرح سے دیگر ادیان میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے عدت اتنی ہے، عدت میں یہ ہوگا، شادی سے پہلے یہ ہوگا، بعد میں یہ ہوگا، طلاق یہ ہوگی، اگر کوئی کرتا ہے کتنا منتھلی اس کو خرچ دینا، اس کے لیے وہ پابند ہے۔ یہ چیزیں نہایت معمولی سی باتیں، میں وہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں اس قسم کی ٹیچنگ کا ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ تو اس کے کھانے کے لیے انتظام کرنا، تو اس کے کپڑے کے لیے۔ ہاں یہ چیزیں ہیں زندگی کی ضرورتیں، اور یہ سبھی ہم لڑ جھگڑ کے لے بھی لیتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں جیسے بھی، لیکن اوریجنلی میں آج 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کے مختلف کرداروں کی روشنی میں کہ ایک میاں بیوی ہوتے ہوئے بیوی کو کیسی بیوی ثابت ہونا ہے اور شوہر کو کیسا شوہر ثابت ہونا ہے، چونکہ بائبل مقدس میں پولس رسول کورنتھس کی کلیسیا کو 7ویں باب کی 30 آیت میں صرف ایک جملے ساری بحث کو کلوز کرتا ہے کہ شوہر کو بیوی کا حق، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے، اور ویسا ہی بیوی شوہر، یعنی دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض نبھانے کے پابند ہیں۔ میں یہاں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ کبھی حقوق نہیں ملتے جب تک کوئی فرد واحد یا قوم یا گروہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتا۔ جو شخص فرائض ادا نہیں کرتا وہ حقوق کا کبھی مطالبہ نہیں کر سکتا، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے پابند ہے کہ وہ اپنے فرائض کو ادا کرے، اور ان فرائض کی ادائیگی کے عوض میں ان کو حقوق حاصل ہوں گے۔ تو پہلا حق یا پہلا فرض یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جس بات کے لیے جس کی اشد ضرورت ہے، جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، ایک دن تو دور کی بات 1 منٹ یا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزر سکتا، وفاداری، فیتھفلنس، کہ اگر میاں بیوی کے اندر ایک دوسرے کے لیے وفاداری نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فیتھفل نہیں ہے، تو وہ ایک دن بھی اکٹھے ایک جوے میں جتے نہیں رہ سکتے۔ ان کا چلنا ایک ہی جوے میں جت کر مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو، چونکہ اس کے لیے بائبل مقدس میں یہودیوں کی شریعت سے لے کر نئے عہد نامے کی نئی کلیسیا تک ہم بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن میں نے زیادہ نہیں صرف 2 کو چنا وفاداری کے لیے۔ اگر ہم پہلا سموئیل اس کا 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ایک بہت خوبصورت جوڑے کا ہمیں ذکر ملتا ہے وفاداری کے لحاظ سے۔ یہ میری بیٹیاں بھی اور آج بھائی بھی دھیان سے سنیں، ڈائریکٹلی آپ انوالو ہیں
ایک اچھی خوشحال کامیاب زندگی گزارے تو آج کی ایک ایک بات اپنے پلے باندھ کے جانا. خالی ایویں ٹھنڈے ماحول چ بہ کے تھوڑا بیڑا لگا کے نہ ٹوٹ جانا. پہلی بات یہاں واقعہ ہے مقدس داؤد کا اور اس کی بیوی میکل کا. میکل بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل بادشاہ کی بیٹی کا نام ہے میکل، اور یہ داؤد کو اس وقت سے پسند کرتی تھی جب داؤد سلیمان کے انتہائی قریب تھا، اور وہ اس کے گھر میں اس کی رفاقت میں رہنا شروع کیا. تو میکل کی شادی ساؤل اب داؤد کے ساتھ کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، چونکہ شرط تھی نا، جو جاتی جولیت کو، جس کو آپ جاتی جولیت کہتے ہیں، جاتی جولیت کو مارے گا میں اپنی بیٹی اس سے بیاہ دوں گا اور میں اسے اچھا مقام بھی دوں گا، اچھا عہدہ بھی دوں گا. تو اس صورت کو جب داؤد نے پورا کیا تو حسب وعدہ ساؤل بادشاہ نے، جو اس وقت بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی میکل کو داؤد کے ساتھ بیاہ کیا. لیکن جب لوگوں کی ڈیمانڈ میں، سوشل سوسائٹی میں داؤد کی بڑھتی ہوئی شہرت اس نے دیکھی، جب لوگوں نے یہ نعرے لگانے شروع کیے کہ ساؤل نے مارا ہزاروں کو اور داؤد نے مارا لاکھوں کو، تو اس کے اندر حسد، جیلسی آ گئی، اور اس حسد اور جیلسی کے باعث اس نے داؤد کو مارنے کا اپنے اندر ٹھہرا لیا. اس کے لیے ایک لمبی طویل فہرست ہے. آپ ان پہلا سموئیل اور دوسرا سموئیل، ان کی دونوں کتابوں کو پڑھیں گے تو ایک لمبی جنگ آپ کو ان دونوں میں نظر آئے گی. کس طرح سے خدا داؤد کو بچاتا رہا، کس طرح سے ساؤل اس کو مارنے کی کوشش کرتا رہا، اور وہ کس طرح سے اس کے ہاتھ سے بچتا رہا. ایک دن ایسا ہی وقت تھا کہ جب میکل نے سنا کہ اس کا باپ آج رات میرے شوہر کو، داؤد کو مارنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، تو پہلا سموئیل 19ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے داؤد کو آ کر چپکے سے یہ راز بتایا کہ اگر تو یہاں سے چلا نہ گیا تو تیرا مرنا یقینی ہے. اور اس نے کھڑکی سے اپنے شوہر کو نیچے اتار کر اس کو وہاں سے فرار کر دیا. یہاں پر ایک بات کا ذرا کمپیرزن کریں. ایک طرف باپ ہے، بھائی ہے، اس کے باپ کا خاندان ہے، اور دوسری طرف اس کا شوہر ہے. ایسے معاملے میں انتخاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے، لیکن اس نے اپنے باپ اور بھائیوں کا، پنجابی جاتے ہیں نا، بہن بھراواں دی ہوگی جد منڈی پئی تریل. ہمیں پنجاب کے اندر ایک لوک داستان میں مرزا اور صاحبہ کا قصہ ملتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صاحبہ گمراہ کر کے جب مرزا کے ساتھ جا رہی ہے، اور جب بھائی آتے ہیں، والدین آتے ہیں، اور وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ اپنے اس چاہنے والے کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور اس کو مروا دیتی. لیکن یہاں پر مقدس داؤد اور میکل کا پیئر، ان کا جوڑا ایسا خوبصورت جوڑا ہے کہ میکل نے اپنے باپ، اپنے بھائیوں اور اپنے فوجوں کی، اپنے ملک کی، اپنی بادشاہت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس نے وفاداری میں، جب چناؤ کا وقت آتا ہے، چناؤ انتخاب کرنا پڑتا ہے کسی ایک کا، تو اس نے اپنے شوہر کا انتخاب کیا. شاید آگے کی کہانی آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، اور اس کا اسے پھر صلہ کتنا مہنگی قیمت ادا کرنی پڑی.
اس کے باپ نے رقابت میں، جیلسی میں، حسد میں، دکھ میں، دشمنی میں، نفرت میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ اس نے پھر اس میکل کو داؤد کے ساتھ رہنے نہیں دیا، بلکہ اس کی کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر. اسے بے شک شوہر کھونا پڑا جس کے ساتھ وہ وفادار تھی، لیکن جتنا وقت ان کا اکٹھے گزرا تھا، اس اکٹھے گزرنے والے وقت کی یہ ڈیمانڈ تھی، یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا تقاضا پورا کریں. ہماری بیٹیاں چھوٹی چھوٹی باتوں سے رس پہ میرے کو تیری ماں دے کپڑے دے پانڈے نہیں دھوتے، تیرے بھراواں دی روٹی نہیں پکدی، میں نہیں رہ سکتی، میں چلی ہاں. اندازہ کریں کتنا یہ مشکل وقت ہوگا اور اس کی بعد میں اس کو کس قدر سزا بھگتنا پڑی، لیکن اس نے اپنے شوہر کا انتخاب کیا. اپنے والدین کو اس نے اہمیت نہیں دی، چونکہ شادی کے بعد ہم نے سیکھا ہے بڑی دیانتداری کے ساتھ، اس پر ہم نے 2 سرمن لیے کہ شوہر اور بیوی کیا کریں گے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گے. یہ صرف بندے کے لیے بات نہیں ہے، بیوی کے لیے بھی ہے کہ وہ چھوڑیں گے اور الگ رہیں گے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور ماں باپ کو چھوڑے گا. اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے سیکھا ہے کہ اس کا غلط مفہوم ہم جو لیتے ہیں وہ نہیں لینا، کس طرح سے وہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے. تو یہاں پر یہ انتخاب نیا جوڑا ایک اپنی الگ سے ایک مسیحی یونٹ کے طور پر، مسیحی خاندان کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. دوسری مثال ہم لیتے ہیں، وہ بھی سموئیل کی کتاب میں سے 25ویں باب اور اس کی 34ویں آیت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. واقعہ تو سارا اس میں لمبا چوڑا ہے 25ویں باب میں، لیکن میں اس کی صرف شارٹ سے بتاتا ہوں کہ وہاں پر ہمیں ایک شخص نابال کا ذکر ملتا ہے. ابیجیل اور نابال جس کے لغوی معنی بیوقوف اور احمق کے. جب داؤد ابھی نیا بادشاہت میں آیا، اس کی حکومت صرف ابھی حبرون کے اس چھوٹے سے ایریے تک محدود تھی. اس کے لیے ابھی اتنی کھلی ریاست نہیں تھی، اتنے روپے پیسے نہیں تھے. وہ مختلف عمراء کو، وہاں کے جو ارد گرد کے امیر لوگ ہوتے تھے، انہی سے وہ اپنی فوج کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے کھانا، خوراک، چارہ، لڑنے جھگڑنے کے لیے جو ہتھیار ہیں وہ خریدتا. اسی غرض کے تحت اس نے نابال جو اس ایریے کا ایک امیر ترین شخص تھا، اس کے پاس اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ تم میرے لیے اور میرے فوجیوں کے لیے کھانا اور کچھ خورش دو، ہتھیار دو. تو اس نے اس سے انکار کیا، بلکہ ڈانٹ کر جھڑک کر اس کے قاصدوں کو واپس بھیجا. جب ابیجیل کو جو نہایت دانا اور مخلص تھی، جب کرائسس آتی ہے نا گھروں میں، تو ان کرائسس سے نکلنے کے لیے صرف مرد کی ذمہ داری ہی نہیں، عقل مند دانا عورتیں بھی اپنے گھر کی طرف آنے والی بد نصیبی اور نحوست کا، آفت کا منہ موڑ سکتی ہیں اپنی حکمت سے اور اپنی محبت اور اپنی وفاداری سے. تو ابیجیل کو جو ہی پتا چلا، اسے پتا تھا کہ داؤد بادشاہ کس قدر ایک نئی اٹھتی ہوئی چڑھتی ہوئی قوت کا نام ہے، اور اگر وہ اپنے غضب میں، اپنے طیش میں آ گیا تو اسی آیت میں 34ویں آیت میں لکھا ہے، اور داؤد کہتا ہے اگر تو میری بات مان کر مجھ سے پہلے، میرے گروہ کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے تو یہ خورش کی کھانے پینے کی چیزیں اور خوراک لے کر نہ آتی، تو آج نابال کے قبیلے کا ایک لڑکا بھی زندہ نہ بچتا. اور 10 دن گزرنے کے بعد نابال ویسے ہی مر گیا. اور داؤد نے پھر اسی ابیجیل سے شادی بھی کی، یہ اس کی ملکہ بھی ٹھہری، اس کی بیوی بھی بنی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں میں نے 2 چیزیں اس لیے چنی ہیں، ایک
اس لیے کہ وفاداری میں صرف اپنا ساتھ ہی نہیں دینا، بلکہ وفاداری میں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس وفاداری میں اس گھر کے فائدے اور نقصان کو، اپنا فائدہ اور اپنا نقصان جانیں اور اسے بچانے کے لیے ہر ممکن تدبیر کریں، عقل سے، حکمت سے، دانائی سے اپنے گھر کی نحوست کو، اس آفت کو جو اس گھر پر ٹوٹنے والی ہے، آپ کس طرح اپنی حکمت سے اس کے رکھنے میں کھڑی ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو دور کر کے ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہاں نبال کے سارے قبیلے کو اس نے اپنی حکمت سے ابیجیل نے بچا لیا۔ وہاں پر میکل صرف اپنے شوہر کو، ایک فرد بات کو بچاتی ہے اور خود اذیت کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ ادھر وہ اپنے پورے قبیلے کو، ایک ایک چیز کو، اپنے مال و دولت کو، روپے پیسے کو، سب کچھ وہ بچا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ وفاداری اس کی صرف شوہر کی حد تک ہی نہیں، اس کے سارے قبیلے، اس کے سارے خاندان اور اس کے مال و املاک، ساری چیزوں پر۔ تو کبھی کبھی ہم یہ کرتے ہیں خود غرضی میں، چل میرا بندہ بچیا رہے، دیور دی قربانی چڑھا دئیے، جیٹ دی قربانی چڑھا دئیے، نان پھس دی تے پھس جاوے، سورا پھسدا تے پھس جاوے، سس دے اوتے کوئی مشکل ہے تے چلو 4 دن جو مرضی دکھ برداشت کر نو۔ ابیجیل کا کردار یہ بتاتا ہے کہ صرف ہماری وفاداری اپنے شوہر کی حد تک ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے پورے قبیلے، اس کے پورے خاندان کے ساتھ، ایک ایک بچہ، بلکہ یہاں دیکھیں ابیجیل تو اس کے جانوروں تک کے لیے قربانی دینے کے لیے داؤد کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، رکھنے میں کھڑی ہو گئی ہے کہ میرے شوہر کے صرف خاندان والے لوگ ہی نہیں، اس کے جاندار بھی، مال مویشی بھی، اس کی دولت بھی، اس کے کھیت کھلیان بھی، اس کی فصلیں بھی محفوظ رہ جائیں۔ یہ اس کی وفاداری کا تقاضا ہے۔ تو صرف شوہر کی وفاداری تھے چھترا تو ڈال دیا، ساری بیویاں کر دیا۔ اصل وفاداری یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے سارے خاندان کے لیے، اس کی ساری فیملی کے لیے، اس کے سارے قبیلے کے لیے وفاداری نبھائیں۔ وفاداری کا گراف صرف فرد واحد کی حد تک نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے گھروں میں، میں بھی اسی فیملی کا حصہ، اسی سوسائٹی کا حصہ، بیبیاں اینے جی لڑ پہ دیا نہیں، اے شرٹ تیرے پا دی ہے استری کر کے میں ٹنگی، تو کا کو پان دیا، وہ شرٹ پان کے لڑا پہ، یہ تو لڑا رہی ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے اور یہ میری آبزرویشن 100%۔ وفاداری اتنی ہوتی ہے کہ چنگی کوٹی اپنے بندے نو تے ہڈی کسے دوجے نو، یہاں تک بھی خود غرضی اور لالچ۔ لیکن ابیجیل کا کریکٹر یہ بتاتا ہے کہ صرف شوہر کے ساتھ ہی وفاداری نہیں، اس کے پورے خاندان کے ساتھ یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں پر میرے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے تو ذرا یہ بھی دیکھیں کہ میں اپنے شوہر کی ناک سے آگے بھی جاتی ہوں کہ نہیں جاتی، کیا میں اپنے فرائض پورے کر رہی ہوں؟ میں اپنے سسر کے لیے، اپنی ساس کے لیے، اپنے شوہر کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے میں کتنی وفادار ہوں؟ جب ہم اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تو پھر ہم حقوق کی ڈیمانڈ اور مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اعتماد، ایک وفاداری اور دوسرا اعتماد۔ اعتماد کے بغیر آپ وفادار بھی ہو، لیکن اگر اعتماد نہ، لائی لگنا ہوئے گھر والا تے چندرا، شکر ہے آج کو بولے خدا کو برکت ہے۔ اگر
تو بھی آپ ایک دن بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتے، آپ بڑھ نہیں سکتے۔ اور میں نے بہت سے ایسے رشتوں کو ٹوٹتے دیکھا جن کی بنیاد پتہ نہیں کیوں بیویاں اس بات کا شکار ہو جاتی ہیں کہ تیرا شوہر کوئی شہزادہ چارلس ہے کہ دنیا کی ہر عورت اسی کی دیوانی ہے۔ وہ جے بہن کو کھلو جاوے تے تاں شک، جے کزن کو کھلو جاوے تے تاں شک، جے گوانڈن کو کھلو جاوے تے تاں شک۔ اعتماد برباد کر دیتا، نا اعتمادی، بے اعتمادی اگر شوہر بیوی پر، اور یہ دونوں طرف، میں اس کی ریزن بتا دوں گا، یہ بے اعتمادی اور شک آتا کب ہے؟ یہ ہمیشہ ان جوڑوں میں ہوتا ہے جو انفیریورٹی کمپلیکس یا سپیریورٹی کمپلیکس، دونوں یہ ہے کمپلیکس، احساس برتری یا احساس کمتری، جب دونوں میں سے کسی ایک شخص کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، بیوی کو شوہر سے یا شوہر کو بیوی سے، کہ میں سونا وا یا میں زیادہ سونی ہاں تے اے شلوار قمیض پہنتا ہے، پینٹ شرٹ نہیں پہنتا۔ میں نے ایک بیٹی کو اسی وجہ سے طلاق لیتے ہوئے، میں خود اس کا حصہ، کہ ڈیمانڈ کیا تھی، یہ پینٹ شرٹ نہیں پہنتا، کیا تھا اسے، چونکہ وہ خود بڑی ماڈرن تھی اور وہ جتیندر کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتی تھی، وہ کہتی تھی اس طرح سے ڈریسنگ کرو۔ اور مسئلہ کیا، اپنے اندر اس کے کمپلیکس تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسروں سے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ میں یہ کمی ہے جس کی وجہ سے میری اس کمی کے باعث یہ مجھے کہیں چھوڑ نہ جائے، اور وہ اسے جگہ جگہ پر شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے اس شک کے وہمے میں، اس کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور نوبتیں بربادی تک، علیحدگی تک پہنچتی ہیں، دونوں کا جوڑا برباد ہو جاتا ہے۔ اعتماد بہت ضروری ہے۔ اعتماد کے لیے کیسی خوبصورت مثال ہے بائبل مقدس میں، ابراہم اور سارہ کا کپل دیکھیں۔ میں کئی بار پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پھر ریپیٹ کروں گا کہ آج تک یا اس وقت کی معلومہ دنیا میں، آج کل بھی بڑی خبریں گرم ہے نا، راوش کی، لاہور کی مسیحی خاتون جو مس ورلڈ ہوئی ہیں کینیڈا میں، وہ پاکستانی خاتون ہے جو مسز ورلڈ، شادی شدہ ہے، مس ورلڈ نہیں ہے، مسز ورلڈ بنی ہے یا مسز پاکستان بنی ہے، کہ خوبصورتی کے حوالے سے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سارہ کے لیے یہ مشہور ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین، دنیا کی مس ورلڈ یا مسز ورلڈ کے انتخاب اگر کیے جائیں، الیکشن کیے جائیں، تو سارہ کو دنیا کی، آج تک کی دنیا تک، دنیا کی خوبصورت ترین عورت گردانہ گیا۔ اور اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر آستر ملکہ، جس کی، جو مردکی کی بیٹی ہے، جس کا نام حدثہ تھا، اور بعد میں مادی بادشاہ اکشویرس بادشاہ نے اس کو آستر کا، جس کے معنی ستارے کے ہیں، اس کو ستارہ ہونے کا، آستر ہونے کا ٹائٹل دیا۔ دنیا کی دوسرے نمبر پہ آج تک خوبصورتی میں دوسرے نمبر کی خاتون آستر، اور تیسرے نمبر کی رومن امپائر میں جولیس سیزر کی بیوی، اور لکھا ہے کہ اس نے جوتے بھی بڑے مارے تھے اس کو، کلوپیٹرا۔ تیسرے نمبر کی خوبصورت عورت، تو میں اس لیے یہ گنوا رہا ہوں کہ سارہ جو دنیا کی خوبصورت ترین، سارہ کے معنی ہی شہزادی کی، اور دیکھو اسی لیے اگر وہ فرعون کے پاس گیا، وہاں پر فرعون اس کی خوبصورتی دیکھ کر فریفتہ، اگر وہ
کسی اور جگہ پر گیا ہے، ابھی ملک کے پاس گیا ہے تو وہاں پر وہ اس کی خوبصورتی کا گرویدہ چھین لیا دونوں بار. لیکن وہ غیر مردوں کے گھر میں ان کی خوابگاہ تک پہنچ کر بھی ابراہم کا اپنی بیوی سے اعتماد نہیں. ہمیں یہاں تک اعتماد ہونا چاہیے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. ہم دیکھتے ہیں انڈین فلموں میں رام اور سیتا کی جوڑی جسے بڑا پاک، پاکیزہ، پوتر، مبارک اور کامیاب جوڑا کہا جاتا ہے. لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک اس دھوبی کے کہنے پر رام نے اپنی بے عیب بیوی پر ساری زندگی اس کی پاکیزگی پر اعتبار نہیں کیا. اسے آگ میں سے گزر کر اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینا پڑا، پر بندے دے اندر شک پھر بھی نہیں گیا. یہاں اعتماد کا یہ عالم ہے کہ اس کی خوابگاہ میں ہے، بادشاہ نے اسے اسی غرض سے چھین لیا ہے، لے لیا ہے ابراہم سے کہ میں اسے بیوی کے طور پر لوں. لیکن پھر بھی اس کی خوابگاہ تک پہنچ کے ابراہم کے اندر اپنی بیوی کی پاکیزگی پر کوئی شک نہیں آیا. ایتھے آپ کی بیوی یا بیویوں کے لیے آپ کا شوہر کوئی بیر ہے، کوئی ٹافی ہے، چٹ جی ہڑپ جائے گا. اتنی جلدی کوئی نہیں کھا جاتا. اسی بس بیٹھے باز کر میں جاتا آتا ہوں، کئی بار لوگ لڑ پڑتے ہیں میری جنانی دے نال نہیں بہنا، میں بہنا تو تینوں اتنا مسئلہ ہے تو کار کروا کے جا. بھائی لوگ جب لوکل بس میں بیٹھے گا تو پھر تو اس قسم کے پرابلمز ہوں گے، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے. اور پھر جواز بھی مذہب کا پیش کرتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے کہ اور کوئی نہیں چھو سکتا، نہیں بیٹھ سکتا اس کے ساتھ، دیٹس وائی یا سیٹ خالی رہے. اچھا یہ بھی نہیں کہنا کہ میں اس سیٹ کا کرایہ دے دوں، یہ بھی نہیں کہنا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو وسیع رکھنے کی ضرورت ہے. بیویاں اپنے شوہروں کے لیے، شوہر اپنی بیویوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے عزیز رشتوں پر اعتماد کریں. مختصر کرتے ہوئے سمسن اور دلیلہ کی کہانی چند جملے میں بیان کروں گا. یہاں پر دیکھیں ابراہم اور سارا دوسرے اس کے عشق میں پاگل ہے، اس پر پورا اعتماد کرتا ہے، لیکن دلیلہ اس کے ساتھ نہ وفادار ہے اور نہ اس کا اس پر اعتماد. دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آنکھیں نکل گئی، قوت چلی گئی، پاکرو کا مسا اس سے اٹھ گیا، اس کی نظارت جاتی رہی، خدا کا مسا اس سے جدا ہو گیا اور وہ بندروں کی طرح ناچ رہا فلسطینیوں کے سامنے، اور پھر خود بھی مر جاتا ہے اور وہ 3000 لوگوں کو بھی اپنے ساتھ مار لیا. 3-4 بار جب وہ اس کو اپنی قوت کا راز نہیں بتاتا تو وہ بار بار اسے کہتی ہے، پوچھتی ہے، بار بار اسے، پھر بھی اسے عقل نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ وفادار نہیں. پھر بتاتا ہے، پھر بتا دیتا ہے. تو اعتماد یک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں. ہمیں دو طرفہ اعتماد کی ضرورت ہے. ایک شخص ہی اگر اعتماد کی حدوں سے گزر جائے اور دوسرا اس پر اعتماد نہیں کرتا تو بھی وہ کپل، تو بھی وہ جوڑا نامکمل جوڑا. اپنی زندگی میں ہم کبھی کبھی ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں، ذرا ہم میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں، مردوں کا معاشرہ ہے، اس میں ہم ساری توقعات خواتین سے کرتے ہیں اور خود وفادار اپنے معاشروں کا قصہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں بیوی کے سامنے. بیوی اپنا کوئی ماضی شیئر کر بوے جیسے آپ پہ جانا. بھائی کون ہے جس کے تصور میں صنم خانہ نہیں؟ ہر شخص کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تو تصور ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی وقت. تو ہمیں ان ساری باتوں کے لیے اوپر اٹھنا ہے. جب ہم خداوند کے مقدس کلام پر ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے
وعدہ کرتے تو پھر ٹل ڈیتھ، موت، رت کہتی ہے کہ مجھے موت ہی تجھ سے جدا کرے تو کرے، اس کے علاوہ اگر میں جدا ہوتی ہوں تو میرا خدا مجھے ان کٹے ہوئے جانوروں سے زیادہ بدترین سزا سے مجھے گزارے۔ رت کی مثال بھی سامنے ہے جو انتہائی وفادار، اس پر بھی ہم نے پچھلا سرمن لیا پوری تفصیل کے ساتھ، اس لیے میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ تیسری بات تھوڑی دیر کے لیے 2-4-5 منٹ اور لوں گا، تعریف کر، جو ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی ہمارے مشرقی کریکٹر میں اس کا کوئی گنجائش نہیں، کوئی وجود نہیں۔ بی بی سارا دن کھوتے آنگوں کام کرے تے پھر بھی تو کرنی کی یار، 2 بھانڈے 2 ببریاں دھونیاں ہوندیاں نے، آ 2 کمریاں دی تھان ہی جھاڑو مارنا، کرنے کی کوئی کریڈٹ نہیں۔ اور بیبیاں بھی ایڈیاں ظالم نے، وہ بندے نو بھی آنی ہے ساری دنیا کر دی، تو کلا کام کر کے آیا ہے، ساری دنیا کر دی ہے، یہ تیرا فرض ہے۔ بھائی دونوں کا فرض ہے، بچے پالنا، گھر چلانا دونوں کا فرض ہے، دونوں اس خاندان کے لیے پابند ہیں۔ تو ہمیں کمپلیمنٹس دینے چاہیے، کبھی کبھی تعریف کرنی چاہیے۔ ہاں وہ خود نہیں کٹ سکتے بیوی نو، ڈر ہوتا ہے کہ رن مزدور ہون تک لیبل نہ لگ جائے، تو اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آج تیری ماں بڑے کپڑے دھوتے نے، سارا دن مشین لائی رکھی ہوں، چل یار یہ ذرا 2 مٹھیاں پڑ چل، یا اپنی بیٹی سے کہہ دے بیٹا اپنی ماما کے ذرا کندھے دبا دو، اس کو کوئی ٹیبلٹ دے دو، آج تھک گئی ہوگی چارے نو تھوڑا دودھ گرم کر کے دے دو آج، نہ وہ پینو تو آپ بھی پی لے گی۔ اور میرے ایک دوست تھے، پرنسپل تھے ہمارے، وہ کہا کرتے تھے خواتین دا بیسٹ کھاتی ہیں، فروٹ آیا آپ نے دھونے کے لیے دیا ہے، بہترین اس میں جو دانہ ہوگا وہ پہلے کھا سکتی ہیں اور کھاتی ہیں، اگر گوشت بھون رہی ہیں تو بہترین بوٹی وہ چیک کرنے کی مد میں ہی خود کھا سکتی ہیں، دا بیسٹ چوز کرتی ہیں، دا بیسٹ کھاتی ہیں، لیکن وہ بے شک کھا سکتی ہیں، بٹ یہ ہے آپ کی لو کدھر ہے، آپ کی محبت کیا ہے۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ 2 لوگ اگر مل کر کھا رہے ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بندے اسی 2 آتے بوٹی پلیٹ میں ایک پئی، تو کوشش یہ ہو کہ یہ بوٹی دوسرا شخص لے لے، پر ساڈی کوشش کی ہوندی ہے اس تو پہلا کہ یہ کھاوے میں چک کے منہ چ پانا پاوے اپنی زبان ساڑ لو، ہاں 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 ہاں۔ لیکن خدا کے لوگوں تعریف، کمپلیمنٹس، ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے بیویوں کو شوہروں کے لیے، شوہروں کو بیویوں کے لیے، کہ ہاں آپ کا میرا ساتھی اس قدر صبح سے لے کر شام تک کڑی محنت سے گزرتا ہے ہمارے لیے، فیسلٹیز اکٹھی کرنے کے لیے سارے دکھ اٹھاتا ہے، اور اگر وہ آ کر اس کو ذرا مسکراتے چہرے سے ویلکم کرے تو زیادہ اچھا ہو۔ لیکن یہ تھے سودا پوٹھا، سارا دن داؤں داؤں ٹھیک ٹھاک، شوہر کے آنے کا بیڑا کٹ کے پٹی بن لے، دوپٹہ بن لے لمبا سارا، اور آؤندے ہی سارے دن کی بری خبریں اکٹھی کمپلیمنٹس، تعریف، چونکہ تعریف جانوروں کو بھی پسند ہے۔ اگر اس کو بھی اب ڈاگی کو ایک گیند پھینکے اور وہ لے کے آئے، آپ اسے پیٹ کرتے ہیں، جب اس کے تھپ تھپاتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، تو انسان بھی تعریف چاہتا ہے۔ اچھا بیبیاں چڑھے ڈردیاں تعریف کر دیا نے، لیکن بندیاں نو یہ توفیق بھائیو ذرا سوچیا جے، خیال کریا جے کہ کبھی اگر بیوی کی بھولے سے کر بھی دے تے ننان نو تے پرجائی نو، درانی نو، جٹھانی نو، ماں کو غصہ چڑھ، اے تے ایدے کسی تے پڑھدا نہیں، تو کبھی کبھی تعریف کر لینی چاہیے۔ یہ انسپریشن بڑی ضروری ہے، یہ آکسیجن ہے جس میں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن
منقطع ہو جائے تو زندگی منقطع ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، موت ہو جائے گی۔ اسی طرح تعریف بھی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اور اچھا کام کرنے کے لیے، جیسے ہم بچوں کو اسکول میں اسٹار دیتے ہیں، یس گڈ ورک، گڈ دیتے ہیں، ایکسیلنٹ دیتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں، اور بچہ اس سے انسپریشن لیتا ہے کہ آج بھی مجھے اسٹار چاہیے، ڈبل اسٹار، 3 اسٹار، 5 اسٹار لینے ہیں۔ تو ڈونٹ تھنک کہ یہ خواتین اسٹیٹکس لیس ہے، سینس لیس ہے، یا یہ تعریف پسند نہیں کرتی۔ کبھی کبھی ساس کو بھی بہو کی اور بہو کو بھی ساس کی تعریف کر لینی چاہیے، کہ اگر ساس اس کے لیے نیا سوٹ لے گی تو کہنا چاہیے ماما آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ لیکن کی لین دے مینوں تے اسٹاف ہی نہیں پسند آتا، رنگ ہی نہیں پسند کسے نہیں لیا ہونا تے یہ ہن مینوں دے چھڑیا سو، یہ دھی نوں نہیں سنا پسند آیا ہونا۔ کمپلیمنٹس نہیں، تعریف نہیں، کیڑے، تنقید، کرٹیسزم، اس سے نکل کر اپریسیشن میں جائے۔ تعریفی جملے بھی بولنا، سننا تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، بولنا بھی سیکھ، اور کوئی اس وقت تک آپ کی تعریف کر نہیں سکتا جب تک آپ کسی کی تعریف کرتے نہیں۔ جو آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی، جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کی تعریف کریں تاکہ یہ اور زیادہ بہتر کریں، بیٹر، گڈ سے بیٹر اور بیٹر سے بیسٹ کی طرف جائیں، تو کیا بیٹیوں کے لیے، بہوؤں کے لیے یہ اصول کالعدم قرار ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں توازن رکھنے کی ضرورت ہے، بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ ہم ڈبل سٹینڈرڈ لائف گزارتے ہیں، اپنے لیے معیار اور دوسروں کے لیے معیار اور، بیٹی کے لیے معیار اور بہو کے لیے معیار اور، اپنے صاحب کے لیے معیار اور ہے اور دیگر لوگوں کے لیے معیار اور ہے۔ تعریف، اس میں آپ پولس رسول خطوط میں ایک بڑا خوبصورت جوڑا ہے نئے عہد نامے میں، ایکویلا اور پرسکلا، ایکویلا اور پرسکلا کا جوڑا، جو رومی یہودی ہیں اور رومی حکومت میں نکل کر آتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، آگے خطوط میں اس کا ذکر ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور یہ ایک ایسا جوڑا ہے جو ہر خدمت گزار خادموں کی خدمت کرنے کے لیے یہ مشہور ہے۔ پر میں دیکھتا ہوں اس کی کلیسیا میں بہت کمی ہے، آئی ایم سوری، معذرت کے ساتھ کہوں، اسپیشلی اس کلیسیا میں بہت کمی ہے۔ میں ایک دو بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پادری کے آ کر پانی پینے، چائے پینے، کھانا کھانے کے لیے صرف ایلڈر کا گھر ہی محسوس نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں پر سکلا اور ایکویلا، یہ دونوں خاندان، دو میاں بیوی، خادموں کے لیے اپنا گھر کھلا رکھتے، ان کے لیے، اور پھر ان خادموں نے بھی بائبل مقدس میں، انجیل میں اس جوڑے کی تعریف کی، اور آج ہم اس کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ تعریف بہت ضروری ہے، اور خدمت خادموں کی اس کا صلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے خدمت کی تو بائبل مقدس ان کا آج تک ذکر کر رہی ہے، اور جب تک انجیل کی منادی ہوتی رہے گی اس جوڑے کی تعریف بھی ہوتی رہے گی۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو؟ تعریف اسی چاہتے ہیں، کام شام کون ہے؟ یہ مون جانے کے مون کا کام جانے۔ تھینکس لارڈ، یہ نہیں ہے کہ یہ بیٹیاں خدا دینے برکت بہت خدمت گزار ہیں، اور میں یہ چاپلوسی نہیں کرتا، دیانتداری سے خدا کے مرتبہ پر کام، لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ برکت دوسرے لوگوں تک بھی، دوسرے گھروں تک بھی ترسیل ہو، پہنچے، آپ بھی اس برکت کو اٹھائیں۔ یہ نہیں اتفاق سے پادری چلا گیا، چلو آج پادری صاحب ساڈے والے کھانا کھا لو، ایسے نہیں۔ یو شوڈ انفارم، ایڈوانس بتانا چاہیے، تو
ایکویلا اور پرسکلا کی. آخری بات کروں گا اور اس کے بعد ختم کریں گے. معاف کرنا. میاں بیوی میں معاف کرنے کی ہماری پوری سوسائٹی میں اس کی بڑی قلت ہے، لیکن خصوصیت سے میاں بیوی کے اندر اگر یہ صفت نہیں تو مومن کا ایک شعر ہے، خطا سے پہلے ہی بھولنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد کہ ابھی غلطی ہوئی نہیں اور پہلے معاف کر دیا. اور اس کی خوبصورت مثال میں اب کسی میاں بیوی کے حوالے سے، تو ہمیں خوبصورت کریکٹر ملتا ہے ہوسیہ کی کتاب، جو ساری کی ساری اسی ایک خیال پر مبنی ہے کہ وہ ہوسیہ نبی اپنی بیوی جمر کی بے وفائی کے باوجود، اس کی بدکاری کے باوجود، اس کا چھوڑ کر چلے جانا، 2 بچوں کو پیدا کر لینا کسی اور سے، پھر بھی اس کو 1.5 خمر جو اور 15 روپے دے کر، جو 1.5 خمر جو کی قیمت بھی 15 روپے تھی، وہ 30 روپے جو یسوع مسیح کی قیمت کے مطابق ہے، اس کو دے کر اسے پھر واپس لے آتا ہے، خرید لیتا ہے. اور خدا اسے کہتا ہے کہ اے ہوسیہ بن امتائی کہ تو کیا کر، اپنے لیے ایک بدکار بیوی کو لے. اور وہ بدکار بیوی کو بھی لینے سے باز نہیں آتا، اسے معاف کر دے. میری بہنوں نہ کھیڑو ادھر تو ہم انہوں بھی آرے لا لیا. میں کہنا چاہتا ہوں معافی، ہوسیہ اور جمر کا کردار ایسی بد کرداری کے، دیکھیں بائبل مقدس تورات بھی اور نیا نامہ بھی اجازت دیتی ہے کہ جب کوئی بدکاری میں پکڑا جاتا ہے تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے، اجازت ہے. لیکن یہاں خدا کہہ رہا ہے ہوسیہ سے کہ تو جمر کو واپس لے، معاف کر دے. اور وہ معاف کرتا ہے اس کے بچوں کے ساتھ، جنہیں وہ لو رحمہ کہ تجھ پر رحم نہیں کیا جائے گا. لو امی تم میرے لوگ نہیں ہو، ان کے نام ہی ہے، پھر ان کو اپنے لوگ کہتا ہے اور ان پر رحم بھی کرتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان ساری باتوں ہمیں ہوسیہ کا اور اس کی بیوی جمر کا کردار ملتا ہے، معاف کرنے. اور آخری بات، یسوع مسیح جو ہمارا دولہا ہے، وہ دن بھی ساڑھا رشتہ کہتا ہے میاں بیوی کا، وہ جو ہمارا دولہا ہے، ہم اس کی کلیسیا کے لوگ ہیں. اس نے ہمارے لیے بھی کیا کیا ہے؟ اپنی باہیں کھلی رکھی. ساری ایڈلٹری کے، ساری بدکاری کے، ساری بت پرستی کے باوجود وہ کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا. اور آج بھی وہ ہمیں ہر طرح کی بد کرداری سے، ہر طرح کی بدی سے معاف کر کے ہمیں پھر قبول کرنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اچھی بیوی کی طرح، اچھی کلیسیا کی طرح اس کا بدن بن کر اس کے حضور میں آئیں، اپنی غلطی کا اقرار کریں، مانیں اور اس سے معافی مانگیں، اور وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو اچھے میاں بیوی کی اختصار کے ساتھ کہوں گا، وفادار ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ با اعتماد ہونا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا. جس طرح سے یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں، اپنے ستانے والوں کو معاف کر دیا، ہمیں بھی ایک ایسا جوڑا جب تک ہم ایک دوسرے کی خطاؤں کو، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، انہیں نظر انداز نہیں کریں گے، ہم ایک اچھے اور مثالی جوڑے کی زندگی نہیں گزار سکتے. خداوند مجھے اور آپ کو ایسا فضل اور آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سامنے سوچیے، اگر میں بیوی ہوں تو اپنے جسمانی شوہر کے ساتھ کیا میکل کی طرح وفادار ہوں کہ اگر مجھے چناؤ کا وقت ملے تو میں اپنے میکے
یا اپنے شوہر کی وفاداری پر؟ سوچیے، میں ابھی جھیل کا کردار ہوں تو کیا میں صرف اپنی وفاداری اپنے شوہر تک اور شوہر اپنی وفاداری اپنی بیوی تک محدود رکھنے والا ہے، یا اس کے سارے قبیلے کو، اس کے سارے خاندان کو قبول کرنے کے لیے اس کے ساتھ وفادار ہے؟ میں اعتماد میں کیا صرف اکیلا ایک طرف سیمسن کی طرح اعتماد کرنے والا ہوں، یا سارا اور ابراہم کی طرح دونوں طرف اعتماد ایک دوسرے کے ساتھ منسلک؟ کیا ہم ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے؟ کیا ہم معاف کرنے والے؟ ان ساری باتوں خداوند آپ کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتا ہوں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت